ہیلو گائز، اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے پیپر اٹیمپٹیشن 10th کلاس کے بارے میں اردو۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا 9th کلاس پیپر اٹیمپٹیشن اردو کے بارے میں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو شارٹ کویسچن ہے، مطلب جن سوالات کے جواب آپ نے مطلب جو مختصر ہوتے ہیں 1 یا 2 پیج پہ آ سکتے ہیں، انہوں نے آپ نے پہلے اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سائیکی بن جاتی ہے کہ میرا تقریباً پیپر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ تو جو لینتھی ہوتے ہیں، جن میں نمبر کٹنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں، ان کو آپ اینڈ پہ کیا کریں۔ تو سب سے پہلے اس لیے میں نے چوز کیا ہے کہ سوال نمبر 4 آپ پہلے کر لیں، مختصر سوالات ہیں، لہٰذا آپ اس کو سوال نمبر 4 پیپر کے مطابق لکھیں گے۔ اس کے بعد مختصر سوالات کی ہیڈنگ دیں، اس کو انڈر لائن کرنا چاہیں۔ اس کے بعد جو آپ کوسچن اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کو اس وے میں لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو ہنٹ دینا ہے کہ میں کوسچن کون سا اٹیمپٹ کر رہا ہوں۔ مرزا محمد سعید کہولیہ، وہ کوسچن تھا کہ مرزا محمد سعید کہولیہ بیان کریں، تو آپ نے پہلے یوں لکھ لینا ہے کہ مرزا محمد سعید کہولیہ۔ اس کے بعد آپ نے 3 سے 4 لائنوں میں جو بھی آپ کا جواب ہے لکھ دیں۔ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ کو اچھا ورڈ ملتا ہے تو آپ اس کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے ہر ایک کوسچن کو کرنا ہے اس طرح۔ آپ کوسچن 2 ڈاؤٹ فل تھا، آپ نے کوسچن نمبر 3 کیا، تحریک خلافت کا آغاز کیوں ہوا، تو آپ اس کو ہیڈنگ دے دیں تحریک خلافت کا آغاز۔ تو اس طرح یہ کوسچن نمبر 4 آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے سوال نمبر 3 کر لیں پہلے، اقتباسات کی تشریح۔ اقتباسات کی تشریح چونکہ 2 اقتباسات کرنے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ سب سے پہلے لکھیں الف جوز، یعنی کہ جو پہلی ہے۔ تو اس طرح آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہے حوالہ متن۔ اس میں آپ نے سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف نثر، انتخابات، یہ سارا لکھ دینا ہے۔ ان کو انڈر لائن کر دیں، بہتر ہے۔ اب ایک لائن چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ نے پیج کو بھی جو ہے وہ مائنڈ میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ لیں۔ ان کو آپ 2 کالم بنا لیں تو زیادہ ایزی وے میں رہے گا۔ دو الفاظ ادھر آ جائیں، 2 الفاظ ادھر آ جائیں، ان کے معنی ساتھ آ جائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے کرنا ہے سیاق و سباق۔ اب وہ کوسچن میں نہیں پوچھ رہا، لیکن جب وہ ایگزامینر کو کی بنا کے دیتے ہیں تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ لکھنا ہے، چیک کرنا ہے۔ تو آپ سیاق و سباق بھی ساتھ اس میں لکھ دیں، ایک پیراگراف 10 سے 12 لائن کا بنا دیں۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے تشریح میں۔ اس میں مصنف کا تعارف اور حوالہ جات۔ پہلے مصنف کا تعارف لکھ دیں 3 سے 4 لائنوں میں، اس کے بعد آپ تشریح کریں، اس میں 1-2 حوالہ بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد آپ اٹیمپٹ کر لیں سوال نمبر 5، یہ ہے نصابی سبق کا خلاصہ۔ چونکہ 2 سے 2.5 پیج میں لکھنا ہوتا ہے تو اس میں ٹائم بھی کم کنزیوم ہوگا اور یہ 5 یا 10 نمبر کا کوسچن پہلے ہو جائے گا۔ نصابی سبق کا خلاصہ ہے، اس میں آپ نے نصابی سبق کا خلاصہ لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ لکھ رہے ہیں سبق کا عنوان، مصنف کا نام، صنف نثر، کیا افسانہ ہے، کیا چیز ہے۔ اس کے بعد آپ نے انتخاب جو ہے وہ اینڈ پہ جا کے لکھنا ہے، یہ ماخذ تو آپ یہاں پہ نہ لکھیں۔ اس کے بعد خلاصہ لکھیں، خلاصہ پیراگرافنگ پراپر کریں۔ اس میں مصنف کا تعارف لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ نے مین ورڈ کو ہائی لائٹ بھی کر دینا ہے۔ اس کے بعد اینڈ پہ آپ آ جائیں گے انتخابات، یہ ہو گیا۔ اس کو قوسین میں بند کر دیں، یہ ہو جائے گا آپ کا سبق کا خلاصہ۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے تفہیم عبارت۔ یہ اب چھوٹا سا کوسچن ہے لیکن اس کے مارکس زیادہ ہیں، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ انتہائی دھیان کے ساتھ کرنا ہے۔ تفہیم عبارت یہ وہ یا تو ہو سکتا ہے کہ عبارت پر مبنی ہو سکتا ہے، یا پھر ایک نظم کا جو ہے وہ کوئی قطع یا کوئی مسدس کا اس طرح دے سکتا ہے۔ اس میں وہ اشعار سے بھی پوچھ سکتا ہے اور عبارت سے بھی پوچھ سکتا ہے۔ تو تفہیم عبارت میں یہ 5 کوسچن ہوتے ہیں۔ اگر کسی بھی مطلب پیرے کے 4 کوسچن بنے ہوئے ہیں تو 5واں کوسچن اس کا عنوان ہو سکتا ہے، تو آپ ہر ایک کا عنوان بھی تیار کریں۔ اس طرح یہ ہو جائے گا۔ 7واں کوسچن ہے تو 7ویں کی پہلی یوز لکھ دیں، یا صرف پہلا، دوسرا، تیسرا، اس طرح کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے لکھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے نظم کے اشعار کی تشریح پہ۔ نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح اور مضمون، یہ آپ کریں گے اینڈ پہ۔ تو آپ نظم کے اشعار کی تشریح پہلے ہیڈنگ دے لیں۔ اس کے بعد آپ نے چونکہ 3 شعر اشعار جو ہے وہ نظم سے کرنے ہوتے ہیں، 2 غزل سے، تو آپ 3 اشعار اس طرح کر لیں۔ تشریح طلب شعر ادھر لکھ دیں۔ اس کے بعد نظم کا عنوان، شاعر کا نام لکھ دیں، کیونکہ نظم کا عنوان ہوتا ہے، غزل کا نہیں ہوتا۔ تو نظم کا عنوان، شاعر کا نام، یہ لکھ دیں۔ اس کے بعد آپ نے آ جانا ہے مفہوم پہ۔ مفہوم پوچھتا نہیں ہے، امپریشن ڈالنے کے لیے آپ اسے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشریح میں آپ شاعر کا تعارف 2 سے 3 لائنوں میں لکھ دیں۔ اس کے بعد حوالہ جات پر مبنی تشریح کرنی ہے آپ نے۔ اس طرح 3 اشعار آپ نے نظم کے کرنے ہیں، آپ 2 غزل سے کرنے ہیں، اس میں ایکسٹرا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے آنا ہے غزل کے اشعار کی تشریح پہ۔ تشریح طلب شعر لکھیں، شاعر کا نام لکھیں اور مفہوم۔ اس میں غزل کا عنوان نہیں ہوتا تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ یہ کرتے ہیں کہ پہلا مصرع جو ہے وہ غزل کا عنوان بنا لیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ نے تشریح اس طرح جو ہے وہ اسی وے میں آپ نے کرنی ہے، 3 نظم کے اور 2 غزل کے اشعار کی تشریح۔ اس کے بعد آپ کا آتا ہے سب سے اہم اور مین پارٹ، وہ ہے آپ کا مضمون نویسی۔ یہ سب سے اہم کوسچن ہے آپ کا مضمون نویسی، یہ آپ نے اینڈ پہ لے کے جانا ہے۔ تو آپ سب سے پہلے مضمون نویسی لکھیں، اس کے بعد عنوان اور جو آپ لکھنا چاہ رہے ہیں۔ آپ میں 3 میں سے یا 4 میں سے وہ کرنا ہے جو آپ کو سب سے مطلب بہتر آتا ہے، جس کے حوالہ جات صحیح ہیں، تو آپ نے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے۔ اکثر جو ہے وہ شخصیات پر مبنی آ جاتا ہے، وہ زیادہ اس میں میٹیریل ہوتا ہے تو وہ لکھ سکتے ہیں آپ۔ اس میں پراپر آپ نے یہ کرنا ہے
کہ اس کو آغاز اس کا کرنا ہے شعر کے ساتھ ہمیشہ. اس کے بعد آپ یہاں سے ایک پیراگراف بنائیں اور پراپر جو ہے وہ ایک پیج پہ 2 حوالہ جات دیں، پراپر پیراگرافنگ کریں. اس کے بعد جو ہے مین ورڈز کو آپ ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہیں کہ میں نے وکیب کا کون سا اچھا لفظ یوز کیا ہے.